کار اپنا یہاں ڈیوٹی دیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ الیکشن کمیشن نے اپنے کچھ ان کے سٹاف شارٹیج کے حوالے سے کچھ ڈیمانڈز تھیں، تو پنجاب گورنمنٹ، پنجاب کے چیف سیکرٹری جو ہیں زاہد اختر زمان صاحب نے انہیں یقین دلوایا کہ وہ فوری طور پر ڈپٹی کمشنرز کو ہدایت کر رہے ہیں کہ جن بھی ڈویژنز میں سٹاف کی کمی ہے ان کی ڈیٹیل دے دی جائے، تو وہ سٹاف ارینج کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ان کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ حکومت پنجاب اور الیکشن کمیشن کے مابین الیکشن کروانے کے لیے کوارڈینیشن کے لیے ایک فوکل پرسن کی تعیناتی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ بھی الیکشن کمشنر نے یہ کہا تھا کہ چونکہ الیکشن آبزرورز جب آتے ہیں تو ان کے سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بھی خصوصی اقدامات کیے جائیں گے۔ ان کو ایکسٹرا سیکیورٹی الیکشن آبزرورز کو، جو انٹرنیشنل الیکشن آبزرورز ہوتے ہیں، وہ ایکسٹرا سیکیورٹی ان کو دی جائے گی۔ الیکشن کے لیے 2023 کے لیے پنجاب میں 141 قومی اسمبلی کے اور 297 پنجاب اسمبلی کے حلقے ہوں گے، اور چیف منسٹر پنجاب سید محسن نقوی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو بتایا کہ الیکشن 2023 کے انعقاد کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں تمام تر اقدامات کیے جائیں گے۔ جو شارٹ کمنگز ہیں ان کو بھی ریڈریس کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کابینہ کے اراکین سے ملاقات کے دوران الیکشن کمشنر کے ساتھ ان کے صوبائی الیکشن کمشنر بھی موجود تھے راجہ صاحب کے، اور انہوں نے پنجاب کی نگران حکومت کی اب تک کی کارکردگی پر اظہار اطمینان کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو نگران حکومت کی جانب سے عوامی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی کام کیے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے وہ مکمل طور پر سیٹسفائیڈ ہیں۔ انہوں نے بہت زیادہ تعریف کی نگران حکومت کی، اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی نگران حکومت کی کارکردگی اتنی اچھی ہے، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا، کہ باقی 3 صوبائی حکومتیں بھی اب اس کو فالو کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور جو محسن نقوی حکومت ہے اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی جانب سے جو تعاون فراہم کیا گیا ہے حکومت پنجاب کو اب تک، اس پر ان کا شکریہ ادا کیا، اور یقین دلوایا کہ وہ پنجاب میں فیئر فری الیکشن کے حوالے سے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔ تو یہ اب تک کا ہے۔ اس کے بعد آپ کویسچنز کرنا چاہیں؟ سر یہ بتائیے گا پہلے کہ بجٹ کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ یہ بجٹ ہے 355 ارب روپے، اس میں کتنے نئے ترقیاتی منصوبہ جات شامل کیے گئے ہیں، کائنڈلی یہ بتائیے گا۔ اور پھر دوسرا آپ نے بات کی غیر قانونی غیر ملکیوں کے انخلاء کے حوالے سے، دوسرا کویسچن اس بات کا ہے کہ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے اب تک کتنی معلومات آ چکی ہیں کہ کتنے ایسے افغانی یا کوئی دیگر ممالک کے افراد جن کو جو یہاں پر مقیم ہیں، جن کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہے۔ تیسری آپ نے بات کی الیکشن کمیشن آف پاکستان، یار ایک ایک کویسچن کریں نا، 3 کریں گے پھر جواب نہیں۔ بات کی ہے نا، تیسرا سوال بھی لیجیے۔ آپ نے تیسری بات کی مقررہ وقت پر انتخابات ہوں گے منصفانہ اور شفافانہ، اچھے انداز سے، شفاف طریقے سے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مقررہ تاریخ کون سی انہوں نے اجلاس میں بتائی ہے، کس کی طرف اشارہ دیا ہے، اور منصفانہ اگر کوئی پارٹی کوئی الزام لگاتی ہے کہ وہ ون سائیڈڈ آپ کر رہے ہیں تو اس میں کس طرح منصفانہ طریقے سے آپ ان کو کلیئر کریں؟ پہلے سوال کا جواب آپ دے دیجئے گا، میں پہلے ان کو دیگر 2 سوالات کا بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، یہ سب جانتے ہیں کہ ابھی تک الیکشن کمیشن نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی، لیکن ظاہر ہے کہ جو ٹائم پیریڈ ہے جنوری کے اندر امکان اس بات کا ہے، لیکن ڈیٹ کے حوالے سے آج انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ وہ جب کریں گے تو ظاہر ہے پورے پاکستان کے لیے ایک ڈیٹ انہوں نے دینی ہے، تو یہ اس پہ انہوں نے کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی۔ دوسرا، غیر قانونی افراد کے حوالے سے میں 2 پریس کانفرنس کر چکا ہوں جو پاکستان میں مقیم ہیں،
ان کی جو سکیننگ ہوئی ہے، میپنگ ہوئی ہے، اس میں 14 لاکھ افراد جو تھے وہ آئے تھے. اس میں سے جو غیر قانونی ڈاکومنٹس کے بغیر ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 1,64,074 ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو 1 نومبر سے کیمپوں میں شفٹ کیا جائے گا. 36 ڈویژنز میں 36 کیمپس بنائے جا رہے ہیں. اس کے بعد انہیں بارڈر سے کراس کروا دیا جائے گا. تو جو آپ کا پہلا سوال تھا اس حوالے سے جو ہمارے سیکرٹری فنانس ہیں پنجاب کے مجاہد شیر دل صاحب وہ آپ کو جواب دیتے ہیں. جی، تو اگلے 4 ماہ کا جو ڈیولپمنٹ پروگرام ہے وہ 351 ارب کا ہے. اس میں 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس. جی، تو 33 ارب ہیں فورن فنڈڈ پروجیکٹس اور باقی 317 ارب جو ہے وہ سارا کا سارا آن گوئنگ اسکیمس میں ہے. اس میں نیو اسکیم کوئی نہیں ہے اس والے ADP میں. پیر صاحب یہ کلیئر کیجیے گا کہ الیکشن کمیشن سے جو ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر پنجاب کی، اس وقت سابق حکمران جماعت جو ہے وہ الزام لگا رہی ہے ریگنگ کے اور لیول پلینگ فیلڈ کے. اس حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی چیف منسٹر نے یا الیکشن کمیشن نے کوئی ایسی بات زیر بحث آئی وہاں پر؟ دیکھیں، چیف الیکشن کمشنر نے سبھی صوبائی حکومتوں کے ساتھ ملنا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ملنا ہے. اور میں نے آپ کو جیسا کہ پہلے بتایا ہے ان میٹنگز میں، ملاقاتوں میں، بریفنگز میں یہ چیف الیکشن کمشنر نے بھی اور حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ سید محسن نقوی نے پنجاب میں فیئر فری الیکشن کروانے کے عزم کا اعادہ کیا. سموک کے حوالے سے کیا بجٹس میں کیا رکھا جاتا ہے کہ خاص طور پر جو لاہور کے اندر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کی شدید بری حالت ہے، مین پوزیشن اس کی وجہ سے؟ آج کی کابینہ کے اجلاس کا آخری جو ایجنڈا آئٹم تھا وہ سموک پہ تھا، اور اس حوالے سے آپ کو جو انوائرمنٹ کے ہمارے منسٹر ہیں بلال افضل یہ بریف کرتے ہیں. امیر صاحب، لاہور کا جو EQ آیا ہے وہ ریڈ کے اندر جا چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو باہر خود محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ سانس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہو رہا ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو بتائیں گے کہ ہم لوگ کیا کچھ کریں تو ہم اپنے آپ کو اور اپنے پیاروں کو جو ہے اسموگ سے بچا سکتے ہیں. اسموگ زیادہ پچھلے 2 دنوں میں ہونے کی ریزن یہ ہے کہ پہلے ہماری ہوا چل رہی تھی ویسٹ ٹو ایسٹ. اب ایسٹ ٹو ویسٹ چلنے کی وجہ سے جو امرتسر ایریا کے اندر جتنی بھی برننگ ہو رہی ہے انڈین سائڈ آف دا بارڈر کے اوپر، وہ سارا افیکٹ جو ہے وہ لاہور کے اوپر آ رہا ہے. ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے کہ اپنے ڈپلومیٹک چینلز یوز کرتے ہوئے انڈیا کو لکھیں کہ اپنی سائڈ کے اوپر یہ چیز کنٹرول کریں، کیونکہ نہ صرف ہمارا شہر بلکہ ان کے اپنے شہر بھی جو ہے وہ فرسٹ 10 کے اندر آتے ہیں. سیکنڈلی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو چیزیں ہم لوگوں نے امپلیمنٹ کرنی ہے ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ، کنسٹرکشن سائٹ سے ریلیٹڈ، وہ کریں. وینسڈے کو چھٹی نہیں ہوگی، اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ہم لوگ ویک توڑنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وینسڈے اس ویک کی بات ہو رہی ہے. جی، پرسوں چھٹی نہیں ہوگی کیونکہ پرسوں ہوائیں نہیں چل رہی. تو جو اسموگ لاہور کے اوپر بنے گی وہ وینسڈے کے دن ادھر ہی کھڑی رہے گی. اس لیے ہم ہر پیر کو مل کے یہ فیصلہ کریں گے کہ ویدر وینسڈے کو چھٹی ہونی ہے کہ نہیں. یعنی بارش کا امکان نہیں ہے، ہوا چلنی نہیں ہے اس ویک میں. تو اگر ہم وینسڈے کی چھٹی کرتے بھی ہیں تو اس سے اسموگ میں کمی نہیں آئے گی، اس لیے چھٹی نہیں کی جا رہی. دیکھیں، وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، وہ ایک کاغذوں کی حد تک ہے. اس پہ پچھلے 4 سال میں کسی قسم کی کوئی پریکٹیکلی کوئی کام کیا ہی نہیں گیا تھا. نہ کوئی یہاں پہ الیکٹرانک مشین ہے، نہ اس کا کوئی ایکسپیریمنٹ ہوا ہے، نہ کوئی اس حوالے سے سسٹم ایوالو کیا گیا ہے. اس لیے ایونچولی جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا معاملہ ہے اس کی طرف تو الیکشن میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی اس حوالے سے کوئی سلسلہ بنے گا. یہ بتائیے گا کہ اب پیپلز پارٹی بھی نگران حکومت پہ الزام لگا رہی ہے کہ ہمیں بھی حلقوں میں جو ہے مسائل ہیں. ڈاکٹر جاوید اکرم ابھی ایک جگہ سے آ رہے ہیں، ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں، ساتھ ان کے جمال ناصر صاحب. یہ بس میں ایک چھوٹی سی بات انہوں نے کرنی ہے. پھر میں یہ جو نا اس وقت جو سب سے اہم اس وقت ایشو ہے، یہ تو پولیٹیکل اور یہ چیزوں کو یہ ڈیل کریں گے کہ یہ جو اسموگ کے حوالے سے ہے نا، اس میں ہم نے 2-4 اور بھی اقدامات کیے ہیں. جیسے آپ کو بلال صاحب نے بتایا
ایک تو یہ کیا ہے کہ ہم نے جو پیٹرول ہے نا پمپوں کو بھی اب ہم ایگزامینیشن کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ پیٹرول جو یوز ہو رہا ہے نا وہ اتنا خراب ہے کہ جب وہ گاڑیاں جب اس میں استعمال ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اسموک بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو اس پہ بھی ایک کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اصل بات ہے، ہم ایک کمپین لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں کم از کم، کیونکہ اب یہ اس کی وجہ سے بہت ساری الرجی کی بیماری۔ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر بجٹ سے متعلق نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔